یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جو شخص مجبور ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، جس کو اپنوں نے چھوڑ دیا، بیگانوں نے بھی منہ موڑ لیا، کمزور ہے، بیمار ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو ایسا شخص کہ جو دنیا سے تنگ آ چکا ہے اور دنیا سے بالکل اس کا دل اکتا چکا ہے اور اسے کوئی اپنا نظر نہیں آتا، تو وہ یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے دسترخوان سے اور اپنے خاص رحمت اور فضل سے ایسا کرم فرمائے گا کہ اس کی لاچاری ختم ہو جائے گی، مجبوری اور مایوسی اس کی ختم ہو جائے گی، اور اپنے بیگانے جو اس کو چھوڑ گئے تھے وہ سارے اسے اپنا لیں گے۔ اگر کمزور تھا اللہ تعالیٰ طاقت عطا کر دے گا، بیمار تھا صحت یاب ہو جائے گا، اور جس کا کوئی سہارا نہ تھا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سہارا عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وظیفہ آج کا اور یہ ویڈیو خصوصاً تو ان احباب کے لیے ہے جن کے نام کا پہلا حرف فا ہے۔ فا کی فضیلت اور فا کا موکل، فا کا وظیفہ، اور فا والے ناموں کے ساتھ یعنی کہ جس شخص کے نام کا پہلا حرف فا ہے وہ کون کون سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے جن کے ساتھ وہ ورد وظیفہ یا ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جو شخص مجبور ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، جس کو اپنوں نے چھوڑ دیا، بیگانوں نے بھی منہ موڑ لیا، کمزور ہے، بیمار ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو ایسا شخص کہ جو دنیا سے تنگ آ چکا ہے اور دنیا سے بالکل اس کا دل اکتا چکا ہے اور اسے کوئی اپنا نظر نہیں آتا، تو وہ یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے دسترخوان سے اور اپنے خاص رحمت اور فضل سے ایسا کرم فرمائے گا کہ اس کی لاچاری ختم ہو جائے گی، مجبوری اور مایوسی اس کی ختم ہو جائے گی، اور اپنے بیگانے جو اس کو چھوڑ گئے تھے وہ سارے اسے اپنا لیں گے۔ اگر کمزور تھا اللہ تعالیٰ طاقت عطا کر دے گا، بیمار تھا صحت یاب ہو جائے گا، اور جس کا کوئی سہارا نہ تھا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سہارا عطا فرمائے گا۔ تو یہ وظیفہ اور یہ ویڈیو آج کی بہت خاص ہے، اس میں میں مکمل تو چیزیں آپ کو نہیں دے سکوں گا، لیکن جو رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہ جس کے نام کا پہلا حرف فا ہے، تو جو فا ہے یہ فا حرف صامت ہے اور یہ سرد اور خشک ہے، اور یہ حرف فا قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قریش کی ہر آیت میں حرف فا آیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ہر صورت میں حرف فا موجود ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں حرف فا موجود نہیں ہے۔ حرف فا یہ ہے، حرف فا یہ کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، دشمنوں کو پریشان کرتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 60 دن تک حرف فا کو 60 مرتبہ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنے دشمن کی طرف منہ کر کے پھونک مار دیتا ہے تو اس کا جو دشمن ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ واقعی اس کا دشمن ہو اور شرعی طور پر اس شخص کو اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت ہو۔ اگر ایسا ہوا یا اس نے جان بوجھ کر کسی کے لیے پڑھائی کی تو اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ حرف فا کو ٹاٹ کے اوپر لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد اس کو جلا دیتا ہے، تو اگر کوئی شخص غائب ہے، بھاگ گیا ہے، کسی کی خبر نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے اس کی خبر مل جائے گی اور جو غائب ہے وہ حاضر ہو جائے گا۔ حرف فا کا جو وظیفہ ہے، اگر آپ حرف فا کے عامل بننا چاہتے ہیں تو حرف فا کا کافی وظیفے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، اللہم انی اسألک یا فتاح یا فاطر یا فالق الحب ان تسخر لی ملائکتک الکرام
انکا علی کل شیء قدیر۔ تو اس وظیفے کو آپ اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، یا جتنی تعداد آپ سے ہو سکے، یا کم از کم آپ اس کو 1100 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ حرف فا کے عامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ وہ اسماء باری تعالیٰ جو جس شخص کا نام فا سے شروع ہوتا ہے، تو کون کون سے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کے ساتھ ہم ورد کر سکتے ہیں، تو ان میں سے جو نام ہے وہ یہ ہے: یا فاضل، یا فرد، یا فاتح، یا فاعل، یا فارد، یا فاخر، یا فاطر، یا فتاح۔ ان میں سے کسی بھی اس میں ذات باری کے ساتھ آپ ورد یا وظیفہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، کیونکہ حرف فا کا جو موکل ہے اس کا نام سرحمائیل ہے۔ ایک جگہ پہ تو میں نے پڑھا ہے کہ اس کے موکل کا نام طائل ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ حرف فا کا جو موکل ہے اس کا نام سرحمائیل ہے۔ تو جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے: عجب یا سرحمائیل بحق فا یا فتاح۔ تو اگر آپ دوسرے اسماء باری تعالیٰ میں سے کوئی بھی نام منتخب کرنا چاہیں گے تو شروع میں آپ یہ حروف لگائیں گے: عجب یا سرحمائیل بحق فا۔ اس کے بعد آپ نے جس بھی اسم کا ورد کرنا ہے وہ اسم لگا دیں اور اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ جو دیگر اسماء باری تعالیٰ ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب پتہ چل گیا کہ میرے نام کے مطابق یہ اس میں ذات باری تعالیٰ ہے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، اور کون سا اس میں ذات باری تعالیٰ ہے، صفات باری تعالیٰ ہے جو آپ سے منسلک ہے، جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، یا جو آپ کا مسئلہ ہے، تو آپ اس اسم کو منتخب کریں تو اس کے ساتھ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ابھی جو لاسٹ میں آپ کو وظیفہ بتانا ہے حرف فا کا، یہ سب سے باکمال ہے اور سب سے لاجواب ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کا عامل کتنا ہی لاچار ہو، کتنا ہی مجبور ہو، کتنا ہی مایوس ہو، اور خصوصاً حلال رزق میں اس کے لیے مسائل آ رہے ہوں، رزق کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں اور کہیں سے بھی اس کو رزق کی کوئی آس امید نظر نہیں آ رہی ہے، یا پھر اس کے اپنے بھی اس کو چھوڑ گئے ہیں، بیگانے بھی اس کو چھوڑ گئے ہیں، کمزور ہے، بیمار ہے، بے سہارا ہے، تو وہ اس اسم کا اور یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خصوصی رحمت عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور اس کی دنیا کو بدل دے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ شخص پھر دوبارہ کبھی حسد نہ کرے اور کبھی کسی کے ساتھ عداوت نہ رکھے، کسی کے ساتھ دشمنی نہ کرے اور کسی کا برا نہ چاہے۔ تو پڑھنا آپ نے یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عجب یا سرحمائیل بحق فا یا فتاح، افتح لی ابواب رحمتی کا یا رحیم، ورزق کا یا رزاق، و کرمی کا یا کریم، و نعمتی کا یا منعم، اسألو کا یا فتاح۔ اس اسم باری تعالیٰ کو آپ نے کم از کم 448 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 300 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کم از کم آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 8 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا وظیفہ کریں اور میرے مشورے کے مطابق اگر آپ کریں تو اس کو آپ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تقریباً 2 گھنٹے آپ کے لگیں گے، 2.5 لگ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو 41 دنوں میں 1.25 لاکھ کی تعداد میں پڑھ لیں، اور جس نے یہ عمل کیا ہے یا جو صاحب اجازت ہے اس سے اجازت لے کر یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ اس کے عامل ہو جائیں گے اور آپ کو اس کے بہت زیادہ جو فوائد ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وظیفے کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کے ترجمے کو سن لیں گے تو یقیناً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وظیفہ کا کتنا کمال ہے۔
تو اس میں یہ ہے عجب یا سرحبائل بحق فا یا فتاح، اے سرحبائل میرا جواب دے، بحق واسطہ تجھے فا کا، اے کھولنے والے۔ تو یا فتاح اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے افتح لی ابواب رحمتی کا یا رحیم، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اے رحیم، اور میرے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دے اے رزق عطا کرنے والے، اور مجھ پر اپنا کرم فرما اے کرم کرنے والے، اور مجھ پر اپنی نعمتوں کا اور اپنا انعام فرما اے انعام کرنے والے۔ اسالو کا یا فتاح، اے کھولنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اسالو کا یا فتاح، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے کھولنے والے۔ ابھی جو میں نے آپ سے کہا تھا کچھ چیزیں رہ جائیں گی، وہ یہ ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا فتاح، اس کے فضائل برکات کیا ہے، اور اس کے بعد یا رحیم، اس کے فضائل و برکات کیا ہے، یا رزاق، اس کے فضائل و برکات کیا ہے، یا کریم، اس کے فضائل اور برکات کیا ہے، یا منعم، اس کے فضائل اور برکات کیا ہے۔ یہ اس میری ویڈیو میں نے شامل نہیں کی ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے فضائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ کتنا پاورفل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو اس کا عامل ہے یا اس کا جو پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ عطا فرمائے گا۔